وقت کا تقاضا، حالات کی نزاکت اور بیانات و مضامین کا عمدہ ترین انتخاب کا واحد نام اسلامک نالج اینڈ اردو شاعری چینل۔ تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور دبا دیجئے بیل کا بٹن۔ میرے بھائی میرے عزیزو، یہ محنت اس وقت حالات سے گزر رہی ہے۔ میں نے خود نے ایک مسجد میں ان کے سامنے ہی کہا تھا کہ ہم ابتلا سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہم ابتلا میں ہیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم ابتلا میں ہیں۔ ہمیں اللہ اس ابتلا سے آخر کے ساتھ نجات دے دے۔ ہم بھی ابتلا میں ہیں اور کام بھی ابتلا میں ہیں۔ جگہ جگہ پر پتہ نہیں کیا آپس میں جھگڑے اور تمام جو کام امت کے جوڑ کے لیے تھا، آج میں دوست اسے امت کے توڑ کے لیے ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو توڑ کر رہے ہیں بہت بے سمجھ لوگ ہیں۔ اور سب سے کہا جا رہا ہے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ جواب تو اللہ کو دینا ہے، اسماعیل و موسیٰ ہو، جواب اللہ کو دینا ہے۔ اور کام جب تمہارے بڑے تمہیں یہ بات کہہ کے گئے کام تمہارے پاس امانت ہے، تو امانت کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے، اور خیانت کرنا میرے دوست ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اور کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ بھی جو ہم نے ان سے ہر طرح سے ہم نے فہمائش کی کوشش کی ہے، اور ہم تو اسی بنیاد پر کسی طریقے سے یہ چیز باہر آئے بغیر، دوسروں کے پاس جائے بغیر نمٹ جائے اور کام صحیح نہج پر آ جائے۔ مولانا ابراہیم صاحب سب نے اپنے طور پر جو کچھ محنت کرنے کر چکے، لیکن جب بالکل یہ بات ہوئی کہ اب یہ ہمارا رہنا یہ غلط محنت کا ساتھ دینے کے قائم مقام ہے، لہذا اب ہمیں جدا ہونا چاہیے۔ بدل کے مجبوری جدا ہوئے ہیں، اور جدا ہوئے ہیں فریق بن کر نہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب کے خط میں ہے کہ میں فریق بن کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ایک تقاضے پہ جا رہا ہوں کہ کام صحیح ترتیب پر صحیح نہج پر آ جائے۔ جب آ جائے گا تو میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے کہ ہم تو اپنے ساتھوں سے کرتے ہیں، آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے یہ نہ کریں، اپنا کام کریں۔ اصل تو کام ہے۔ ہمارے علماء کرام اب امت کی رہبری اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں ان کی رہبری کریں، اور نوجوان طبقے کو اپنے قریب کر کے ان کو افہام و تفہیم کے لائن سے سمجھائیں کہ بھئی صحیح کام کے ساتھ صحیح فکر کے ساتھ محنت کرو۔ اللہ کی تعریف تو صحیح ترتیب کے ساتھ جو مہیا کا رحمۃ اللہ علیہ نے جن بنیادوں پر محنت کو اٹھایا ہے اسی کے ساتھ خدا کی تائید ہے۔ اس ترتیب سے ہٹ کر محنت اللہ کے تائید سے محروم ہوگی۔ اس کام کو اسی ترتیب پر اور انہی اصولوں پر اور انہی تمام باتوں پر جیسے حضرت کا ایک اپنی اس میں ہے کہ اس کام میں تنقید نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے۔ کسی کا تنقید نہ کرو، کسی کے کام کو کم مت بتاؤ، بلکہ اپنا کام کرو امت میں۔ بلکہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ دعوت جیسی محنت امت میں جتنے شعبے چل رہے ہیں دینی، ان تمام شعبوں کو پانی پہنچانے والی محنت ہے۔ تو کام دعوت کی محنت کر سکنے والے اور دعوت کی محنت میں آنے والے، ان کا تو میں دوستوں ذہن تو اس ٹائم سے وسعت کے ساتھ ان کا ذہن بننا چاہیے۔ کسی کو کم، کسی کا یہ کرنی، کسی کا یہ کرنا، یہ جتنی باتیں ہیں ہم سے بیزار تھے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اس جگہ سے۔ تو ہماری اپنی عند اللہ، ہمیں اتنا کہ ہم عند اللہ پکڑے نہ جائیں، اللہ کے ہاں ہم ذمہ دار نہ بنے۔ کام جو اپنی تین بزرگوں کی ان کے تعلق مالنا اور ان کا سیرت صحابہ اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر جو کچھ انہوں نے امت کی رہبری کی ہے اسی پر کام کو باقی رہنا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، اور ادھر ادھر کی باتیں داخل نہیں کی جائے گی۔ تو ہمارے مفتی زین العابدین نے ایک مرتبہ ہم کو بتایا کہ ہم لوگ مفتی زین العابدین
پاکستان کے بڑے مفتیوں میں سے تھے مولانا عبید اللہ صاحب اور مولانا عبید اللہ اور مولانا سعید صاحب بھی تھے شاید. یہ 4-5 بزرگ جو تھے وہ کسی عرب ملکوں کا سفر کر کے آئے تھے مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ میں حضرت مولانا فضل عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، باقاعدہ حیات تھے. ان کی ملاقات کے لیے حضرت تشریف دے گئے. تو جب ان کے پاس بیٹھے تو حضرت مولانا فضل عالم صاحب نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو اس کام میں تم اپنی مولوی پناہ مت گزاری ہو، اور اس کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس ترتیب پر تمہیں دیا اسی ترتیب پر کریو. اور فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جس زمانے میں جس بندے سے جو بھی کام لینا چاہتا ہے اس کام کے اصول اور اس کام کی ترتیب اس کے ذہن میں خدا الہام فرماتے ہیں. لہٰذا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے اس محنت کو دنیا میں زندہ کیا ہے. اس کے اصول اور اس کی جو آداب وغیرہ جو بھی حضرت مولانا الیاس صاحب نے دیے ہیں اسی پر اپنے آپ کو جمائی ہو. چنانچہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب ایک بات آپ کہتے تھے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہمیں حضرت نے جس طریقے سے محنت دی ہے ہم اسی طریقے سے محنت کریں گے. اسی میرے بھائی میرے عزیزو یہ حالات سے گزر رہے ہیں سب. دارالعلوم دیوبند نے جو کچھ محنت کی وہ اسی نہیں کوئی یہ الگ کوئی محنت ہے، وہ جانتے ہی ہماری محنت ہے اور اس محنت کے پیچھے کتنی زبردست قربانیاں دی گئی ہیں اور قربانیوں کے بعد اس محنت کو اللہ نے دنیا میں زندہ فرما کر امت کو اس سے کتنا نفع ہو رہا ہو اور ہوگا. اور اگر اس محنت کو نقصان پہنچا تو ایک بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہم نہ بن جائیں. اس اعتبار سے دوستو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اب ہے کچھ نقصان بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں بھائی موقع سے آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے. ایسے لوگ عام طور پر ایسے لوگ جب اطراف میں آ جاتے ہیں تو پھر کام کرنے والا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو صحیح بات سمجھ میں آنے دیتا نہیں ہے وہ. اس لیے اس وقت جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی آخرت برباد ہونے کی حفاظت فرمائے. مسئلہ آخرت کا ہے، میرا اور سب کا آخرت کا مسئلہ ہے اور اس محنت میں لگنے کا مقصد تو آخرت ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے کہتے ہیں بھائی دیکھو دنیا کا جہاں تک تعلق تھا دنیا کمانے کے راستے بہت ہیں، کما سکتے تھے ہم، لیکن ان راستوں کو چھوڑ ہم یہاں کیوں ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے، ہماری آخرت بن جائے. باقی کیا دنیا تو مقدر کی کہیں کی بھی آ جاتی ہے، قدموں میں آتی ہے، اس کو کیا کرنا. اور دنیا والے کروڑ پتی کون سا دنیا میں رہ کے کیا کرتا ہے، وہ 1.5 روٹی کھاتا ہے، باقی اس کے مال اس کو کیا فائدہ دیتا ہے. ایک جوڑی کپڑا ہماری ادھر وہ بھی پہنتا ہے اور 15 بائی 15 کے کمرے میں رات گزارتا ہے، باقی مال تو واقعی رکھوالی کرنی پڑتی ہے اسے بھی. تو سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے ہماری آخرت بن جائے اور امت کی آخرت بن جائے. امت کی آخرت بنے گی تو خدا دنیا بنا دے گا. امت کی دنیا بننے کا تعلق آخرت کے بننے سے ہے. جس کی آخرت گزرے گی وہ دنیا میں گزرے گا، چاہے مال اس کے پاس ہو دنیا ہو. اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو اس وقت آپ بازار سے ہماری گزارش یہ ہے آپ اپنے اپنے علاقوں میں اس محنت کو اپنا ایک ذمہ داری سمجھ کر اپنی جو ہماری استطاعت ہو اس اعتبار سے ہم کوشش کریں، فکریں کریں. ذہن بنانے کے اعتبار سے ہمیں کسی کے سامنے ہمیں کوئی تقابل مقابلے کے لیے میدان نہیں کھولنا، کہیں بھی نہیں. ابھی ہم دلی جا کر آئے تو فیض الہی میں وہاں کے جو ساتھی ہمارے ہیں انہوں نے اپنی محنت شروع کی. فیض الہی کی مسجد ہے وہاں ایک چور تھا سنگل لوک میں، ہم وہاں گئے تھے تو وہاں ہمارے سنور بھائی ہیں بڑے ذمہ دار دلی کے، تو انہوں نے ہمارے بیان وغیرہ کے بعد انہوں نے جو ہدایت دی وہاں کے لوگوں کے بھائی دیکھو یہ تو ایک کام ہے، کام کرنا ہے، کہیں کی بھی جماعت ہے کوئی بھی جماعت ہے اس کی نصرت کرو، اس سے کام لو. ہمیں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی جماعتیں کوئی آتے تھے ان کو ایک بات کہتے بیٹے کو اختلافی کوئی چیز یہاں نہ چھیڑیں، کام کریں، باقی کچھ نہیں. وہی دوستوں ایک کام ہے. ہم اور آپ اپنے اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے محلوں میں وہاں کے جو سیکرٹری وہاں کے جو اولیاء حضرات ہیں ان کو ذہن نشین کیا بات کیا ہے، بات اتنی ہے کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا جماعتیں
اللہ کی نسبت پر آتی ہیں تو ان جماعتوں کو نصرت کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. چاہے دلی میں ہی ہوا، دلی میں جماعتیں گئیں بعض علاقوں سے، بعض علاقوں میں ان لوگوں کو ذہن بنایا ہوگا تو وہاں کے لوگ جب جماعتوں کو نکالنے کے لیے آئے تو وہاں کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم کیوں نکالتے ہو، یہ بھی تو ہی کام کریں، دین کا ہی کام کریں، کیا کر رہے ہیں، اور روک دیا ان کو. تو یہ میرے دوستوں ہر جگہ ایسا نہیں شریف سمجھ ہوتے ہیں، ہر جگہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کیا ہے، شریف آدمی کیا کہتے کون الجھن میں پڑے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن میرے دوستوں شرافت اپنی جگہ پر ہے، دین کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے. دین کی حفاظت اور دین کی محنت کی حفاظت یہ ہم سب کے ذمہ ہے. ہم میرے دوست مثبت پہلو کے ساتھ ہم اپنے پاس بیٹھنے والے اٹھنے والے ان کو ذہن بنائیں، سمجھائیں اور انہیں یہی بات سمجھائیں کہ یہ تو ہمارا کام ہے. اس کام کی حفاظت کے لیے ہم سب کو بہن کو کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے بھائیوں آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے